ناول میں تیرا سرمایہ ہوں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ہزار ہاں ناراضگی بے حد غصہ، لیکن شیان عثمانی بھری محفل میں ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے اخلاق سے گری حرکت کی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ ایک روایتی مرد کی طرح خود سے پر سے پیرے ہٹائے؟ اس کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتا تو وہ ہلکا رہ گی، لیکن جو بھی تھا وہ شخص غلط تھا ہر حال میں۔ اسی کے ڈرائیور کے انکشافات اور اس شخص کی محفل میں اسے عزت دے جانا سب سے معتبر کر گیا تھا، لیکن اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ محبت میں شیان عثمانی اس سے پیچھے ہیں۔ اس نے اس رشتے میں بہت ایفرٹس ڈالے تھے، لیکن اور شاید ایک رشتے میں آپ کی طرف سے بڑھائے جانے والے قدم ہی تو معنی رکھتے ہیں۔ کاش مرد عورت کی محبت کی پیمائش کر سکتے تو وہ جان جاتے کہ عورت اپنا آپ لٹا سکتی ہے ان کے لیے۔ کاش مرد بھی ان سے محبت میں مر مٹنے کو تیار ہوتے اور تاریخ رقم کرتے۔ ایک عام لڑکی ساری عمر ہی تو ایک بہترین شخص مانگتی ہے اور آخر میں اور وہ بھی نہ ملے تو کیا ناانصافی نہیں؟ لیکن رب العالمین کے کاموں کو کون بہتر جان سکتا ہے؟ بہرحال جب تک وہ شخص اس کے باپ سے معافی نہیں مانگتا وہ اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے باپ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ شوہر نہ یہ رشتہ۔ وہ تکیے پر سر رکھے آخری بار رو دی اور اپنی محرومیوں پر کبھی کبھی ایسے بھی رو لینا اچھا ہوتا ہے۔ کم از کم تکیے آپ کے رازدار راز تو کسی کو نہیں بتاتے، آپ کو رسوا تو نہیں کرتے۔ تکیے بہترین ساتھی ہوتے ہیں آپ کی بڑھتی ہوئی خوشی کے مسکرائے جانے پر اور آپ کی بڑھتی ہوئی درد کو شدت برداشت کرنے پر نکلتے آنسوؤں کے، اور اس نے بھی یہی کیا تھا۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ شیان عثمانی سے علیحدگی کی صورت کسی بھی صورت ممکن نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ایسا ممکن وہ ہونے نہیں دے گا۔ لیکن کیا تھا کہ اگر تھوڑا سا ستایا جاتا؟ محبت کی آخری آزمائش۔ وہ مسکراتی آنکھیں موند گی، نہ جانے وہ کب حقیقت سے آشنا ہوتا اس کے سامنے موجود ہوگا۔ وہ بڑھتی آنکھیں موند گی، اس کی چیزیں اسے تھمانے وہ اندر لایا اور اسے سب سے ملواتے سائیڈ پر بٹھایا، کیونکہ وہ سب سے مل کر اب تھک رہی تھی۔ وہ خود مصروف ہو گیا تھا، فرشتے سارے فنکشن اداس ہی رہی تھی، نہ جانے وہ کیا فیصلہ سنانے والا تھا۔ اوف! اس نے تنگ آ کر گہری سانس بھری اور سر اٹھایا، اور اس سے کچھ دور کھڑا ایک شخص اس کی اس حرکت پر نہال سا ہو رہا تھا۔ وہ سمٹ گئی اور اذلان کو دیکھا جو سامنے موجود اس پر ہی نگاہیں ٹکائے ہوا تھا، اور اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اس کو پیچھے سے بالکل چھپا لیا تو وہ شخص سیدھا ہوا۔ اذلان نے مڑ کر اسے سرخ نگاہوں سے گھورا تو وہ شرمندہ ہوتا وہ جگہ چھوڑ گیا۔ وہ واقعی تمہیں اتنا تیار نہیں کروانا چاہیے تھا، وہ سنجیدگی سے بولا تو فرشتے کو لگا کہ وہ غصہ ہوا۔ آئی ایم سوری، وہ کھانا لگ گیا ہے، کیا کھاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ڈالوں گی۔ اذلان سب دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ جھنب سی گئی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، دیکھنے دو، نظر لگ جاتی ہے نا، پلیز سمجھے نا۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وہ ہمیشہ سے نظر بد پر یقین رکھتی تھی کیونکہ اسے لگ بھی جاتی تھی، اور اسی کا ماننا تھا کہ خوشبوؤں کو محدود لوگوں تک میں منایا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اذلان ہٹا اور اس کی پلیٹ تیار کر کے اس کے سامنے رکھی اور واپس چلا گیا۔ شاید وہ دونوں بھائی اپنے موجود ساری غلط فہمیاں دور کر چکے تھے، اور اس نے سامنے موجود ان دونوں کو کسی بات پر قہقہ لگاتے دیکھ یہی عکس کیا کہ جبکہ حقیقت یہی تھی کہ اذلان نے واپس آنے کا اعظم کو ہی بتایا تھا، تو وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، اور برا تو اذلان کو بھی لگا تھا۔ جو بھی تھا وہ واقف تھا اعظم کی پسندیدگی سے، اور شاید یہ عام سا رد عمل تھا جو ہر انسان کا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کی وجہ سے ہر چیز کو شدید سخت صورتحال بنا چکا تھا۔ واپسی پر وہ دونوں ملے تھے۔ بھائی آئی ایم سوری، اذلان نے کہا تو اعظم مسکرا دیا۔ بڑی جلدی شرم نہیں آ گئی بھائی یار؟ وہ دونوں کافی اچھے دوست رہے تھے، لیکن اب ان میں دوریاں تب بڑی تھی جب اذلان کا فرشتے سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد اسے ڈر تھا کہ کہیں اعظم فرشتے کو محبت کا یقین دلاتے اور اسے یقین چھین نہ لے۔ کہیں یہ سب اسی لیے تو نہیں کہ شادی میں کہہ رہا ہوں؟ کیا آپ سیریس ہیں زارا کے ساتھ؟ اعظم نے اذلان کو زارا کے بارے میں سب بتایا تھا، سوائے اس بات کے کہ زارا نے اسے خود اپروچ کیا تھا۔ یہ بات ہمیشہ راز رہنے والی تھی۔ ہاں، بس ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے بچے پہلے اس دنیا میں آئے اور تم نمبر لے جاؤ۔ ہاں 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 بھائی، فرشتے ابھی خود بچی ہے، ہاں، اور زارا ابھی ہمیں کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے، لیکن جہاں تک بھی مجھے یاد ہے کافی اچھی بچی ہوا کرتی تھی وہ۔ اذلان کو زارا اب بھی تھوڑی بہت یاد تھی، اب وہ بچی نہیں رہی، اس لیے اچھی بھی نہیں رہی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کافی دیر کے بعد ملے تھے، اس لیے اتنے خوش تھے اور کہہ کے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بچ کر رہیں مجھ سے، میں بتا دوں گا اسے، خبردار۔ اور وہ یہ تم کیا ہوتا ہے، بھابھی ہے تمہاری؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، وہ مجھ سے بہت سال چھوٹی ہے، اور دیکھنے میں بھی وہ کہیں نہیں لگتا کہ بھابھی جیسا بڑا لفظ اٹھا پائے گی۔ اذلان نے کندھے اچکاتے
کہا تو اعظم مسکرا دیا۔ تم خوش ہو اذلان؟ فرشتے سے سب ٹھیک ہے بھائی، اور اس نے بہت بہت تنگ کیا مجھے، بدلہ لوں گا، لیکن اسے معافی تو مانگنی تھی نا اس سے، تم نے کافی دل دکھایا ہے اس کا۔ اعظم بولا ہاں جانتا ہوں، گھر میں سب بہت خوش ہوں گے تمہاری واپسی پر۔ سب نہیں، بس ماما۔ اذلان گہری سانس بھرتا بولا ایسی بات نہیں ہے اذلان، ڈیڈ بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس تمہاری غیر ذمہ داری اور غصے سے خائف رہتے ہیں۔ نہیں، وہ صرف آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو پوکے دیتے ہیں، پھر بے شک آپ غلط بھی ہوں۔ وہ بولا تو خاموشی چھا گئی۔ آئی ایم سوری، کوئی بات نہیں، تم کسی حد تک ٹھیک ہو، لیکن دیکھیں میں نے سب ان کے بغیر کیا، آنے والے سالوں میں ان سے زیادہ ہی کماؤں گا میں۔ وہ اتراتے بولا شرم آ رہی ہے باپ سے مقابلہ کرتے، اچھا جلدی چلے نا۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگا، وہ کیسے ان کی بارات کے دن فرشتے کو بھی اپنا فیصلہ سنائے گا، وہ اور اکٹھا ولیمہ کریں گے۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے تو گاڑی میں ماضی کی طرح ان کے کہکے گونجنے لگے۔ اچھا ہوتا ہے غلط فہمی کو دور کر لینا، رشتوں کو وقت دینا اور نئے موقع فراہم کرنا۔ نئے سالوں سال دشمنی اور صرف زنگ آلود ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اعظم اظہر نے اپنے ڈیڈ سے اذلان کے بارے میں بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ واقعی کہیں نہ کہیں ناانصافی کرتے آئے ہیں اور کھلے عام بولا کرتے تھے کہ اعظم ان کا پسندیدہ بچہ ہے، جو عام بات قطعاً نہیں تھی۔ ماں باپ کا کسی بچے کے بارے میں ایسا کہنا مناسب ہی نہیں ہے، وہ دوسرے بچوں کو ان سے دور احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں۔ فرشتے نے کھانا کھایا اور اذلان کو دیکھا جو رخصتی میں مصروف تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اسی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اذلان کے والدین اس سے اچھے سے ملے تھے اور اذلان انہیں بتا چکا تھا اپنے فیصلے کے بارے میں، وہ بھی اپنی ماں کے ذریعے، جس سے اس کے باپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اعظم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ چلو میں تھک گئی ہوں، فرشتے نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھکاوٹ میں دور کر دوں گا جانے جانا، اذلان نے اس پر جھکتے کہا تو وہ ٹھٹکی ہوئی اس انداز پر، بوا انتظار کر رہی ہوں گی، بوا اپنے گھر جا چکی ہیں۔ وہ قدم بڑھاتا بولا کیوں؟ کیا مطلب؟ کیونکہ اب ان کا کام نہیں تھا، اور کب تک ان کو اپنے پیچھے ذلیل کرو گی، اور ان کا بھی حق ہے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ رہنے کے۔ او بولا تو وہ فرشتے خاموش ہوگی۔ اچھا مجھے گھر چھوڑ دیں، اور ولیمے پر میں ایسا کچھ نہیں پہنوں گی، یہ سب بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ اذلان نے گاڑی میں بٹھاتے اس کا لہنگا احتیاط سے سمیٹا اور اس کی باقی چیزیں پہلے کی طرح بیک سیٹ پر رکھی۔ مجھے کپ کیک کھانا ہے، اس کی بے ڈھنگی فرمائش پر اذلان نے حیرت سے دیکھا۔ واہ کیا بات ہے، وہاں میٹھا نہیں کھایا تھا؟ نہیں، کیونکہ وہاں کپ کیک نہیں تھا۔ وہ کندھے سے اچکائی۔ اذلان نے کپ کیکس کی دکان پر گاڑی روکی۔ نہیں یہاں سے نہیں، تو پھر کہاں سے کھانے ہیں؟ تو وہ ایک دم سے جھنجھلا اٹھا۔ لیئرز سے کھانے ہیں، فرشتے نے منہ بسوڑتے کہا، وہ راستہ بالکل مختلف ہے فرشتے، کافی دیر ہو جائے گی اور تم پہلے ہی تھک گئی ہو، کل کھا لیں گے، آج اور بالکل ابھی مجھے ابھی کھانے ہیں۔ وہ بضد ہوئی تو اذلان نے گاڑی چلائی اور اسے کپ کیسے دلوائے جو وہ کھانے لگی، اور اب پیاس لگی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولی تو اذلان کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑ گئی، کچھ کپ کیک کی چاکلیٹ اس کے ہاتھوں پر اور کچھ لبوں پر لگی تھی۔ تم بچوں کی طرح کھا رہی ہو۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اپنا میک اپ خراب کریں، کیونکہ ابھی تو ہاں اب تو ہم گھر ہی جا رہے ہیں نا۔ نہیں، اس کے ہاتھ صاف کیے اور چہرے کی طرف ٹیشو بڑھایا، اور اذلان نے ٹیشو کا ڈبہ اس کی پہنچ سے دور کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے اذلان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ خود صاف کر دوں گا، اور خبردار تم نے اور کھایا تو بھوکی ہی ہوگی تم۔ اذلان نے ڈپٹا تو وہ چہرہ پھیر گئی، دل کی دھڑکنیں کہاں ترتیب سے چل رہی تھی۔ اف وہ کیا چاہتا تھا، ہم یہاں کیوں؟ اس نے اذلان کے گھر کے اندر گاڑی داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ اذلان میرا گھر ہے یہ، میرا گھر ہاں، لیکن میرا تو۔ وہ ایک دم جھجکی۔ تم میری بیوی ہو تو یہی ٹھکانہ ہے اب تمہارا، لیکن اس کے بعد کہ پلیز میرے کچھ اور ہیں، فی الحال اترو۔ نہیں عجیب لگے گا، میں نہیں اتروں گی۔ کچھ عجیب نہیں لگے گا، سب کو معلوم ہے، اور مہمان بھی زیادہ نہیں ہیں، آج واپس جا چکے ہیں، اور جو ہوں گے وہ سو گئے ہوں گے، رات کے 2 بج رہے ہیں، اور تم بیوی ہو، میری گرل فرینڈ نہیں۔ اذلان پلیز۔ وہ ایک دم سے اس کو فرشتے مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، اور جلدی سے گاڑی سے اترو۔ اذلان نے اترتے اس کی چیزیں اٹھائیں اور اس کی مدد دیتے باہر نکلنے میں مدد دی، اور اندر داخل ہوئی تو واقعی کوئی نہیں تھا۔ اذلان اپنی ماں کی آواز سنتے ہی پیچھے مڑا، ایسے لاتا ہے کوئی بہو کو
چوری چھپے وہ ایسا ہی لانا پڑتا ہے۔ جتنی آپ کی بہو ڈرپوک اور شرمیلی ہے، لوگوں کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑتی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہ بولا تو انہوں نے اسے گھورا اور فرشتے کو پیار دیا۔ وہ دعائیں دیتی چلی گئی تو وہ اسے لیتا اپنے پورشن میں آیا۔ اعظم کے سامنے والا حصہ اس کا تھا جو بند تھا، سارا گلاس والز کے اندر، ٹی وی، لاؤنج، کمرے، کچن سب علیحدہ تھا ان دونوں بھائیوں کا شروع سے۔ اس نے چیزیں وہیں صوفے پر رکھی اور باہر کی ساری لائٹس بند کرتا اندر داخل ہوا جہاں فرشتے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا تھا اور سامنے ہی دیوار پر پھولوں سے بڑا بڑا سوری لکھا تھا۔ فرشتے نے ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ سب دیکھا۔ اذلان نے پیچھے سے اپنے حصار لیتے اس کے کندھے پر تھوڑی لگائی، جانے جانا خوش آمدید اس کے گھر میں، اس کمرے میں، کیونکہ میں تو آپ بہت سے سالوں سے برجمان تھا، وہ کہتا۔ اس کی گردن پر جھکا تو فرشتے دور ہوئی۔ جواب تو اعظم کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ چلیں وہ ایک دم سے حیران، میرے سر میں بہت درد ہے، ڈرائیور کو فون کر دیا ہے، چھوڑ دے گا تمہیں۔ وہ ایک دم سے خاموش ہوگی۔ اعظم کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بول پڑا، گریٹ۔ وہ قدم قدم چلتی اس تک آئی تھی۔ کیا مطلب سمجھوں میں اس کا؟ اعظم بھی سیدھا ہو کر بیٹھا۔ صرف ایک سوال میرا اعظم اظہر آپ سے، کیا یہ شادی آپ کی عام شادی ہوتی تو آپ کی محبت فرشتے سے ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر آپ یہاں سر درد کا بہانہ کرتے؟ اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے وہ چیخ پڑی، کب تک برداشت کرتی؟ زبان سنبھال کر زارا، فرشتے ان سب میں نہیں ہیں۔ اعظم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ فرشتے کی زندگی میں آپ نہیں ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں فرشتے ہی تو ہے۔ اگر آپ مجھے یہ حقیقت پتہ ہوتی تو آپ نے محض میری محبت کو آزمانے کے لیے شادی کی ہے تو میں کبھی بھی نہ کرتی۔ میں نے اپنی عزت نفس کو مجروح کیا اور آپ کے پیچھے، اس لیے خود میں معاف نہیں کروں گی کبھی بھی۔ آپ جیسے لوگ محبت ڈیزرو نہیں کرتے اعظم اظہر، یہی وجہ ہے کہ آپ کو محبت نہیں ملی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چلائی، آواز آہستہ رکھو۔ اعظم نے دروازے کو تھامتے کہا، کیوں اور کتنا دبانا چاہتے ہیں؟ کاش کتابوں میں ہمیں سکھایا جاتا کہ عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جاتا، اور کاش کوئی ڈگری ایسی ہوتی جس میں بتایا جاتا کہ اپنی محبت کو کیسے مارا جاتا ہے۔ غلطی کر دی میں نے آپ سے شادی کر کے، لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ انسان چنو جو تم سے محبت کرے، وہ نہیں جسے تم محبت کرتے ہو۔ وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ زارا میری بات غور سے سنو، نہیں کچھ مت بولیں، کیونکہ آپ کا بولا ایک ایک لفظ اس وقت تک بیکار جائے گا جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں ہزار بار پوچھتی رہی کہ اعظم اظہر کیا آپ شادی سے خوش ہیں؟ آپ کہتے رہے آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے سب، میرا کیا ان سب میں؟ آپ نہ اپناتے تو اعظم کوئی اور اپنا لیتا۔ اتنی تو گری پڑی نہیں تھی میں کہ آپ نے ہی یہ کام کرنا تھا۔ اعظم نے اس کے نزدیک جاتے جھٹکے سے اسے اپنے حصار میں کھینچتے میں لے لیا جہاں اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ زارا نے اس کے سینے پر آنسو بہائے لیکن ہوش میں آتے ہی پیچھے ہٹی۔ اعظم نے اس کا چہرہ تھامنا چاہا۔ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں؟ ایک دم میں بیوی پر ترس کھایا جاتا ہے؟ وہ اسے کہنے لگا۔ نہیں۔ اس نے پھر سے قدم بڑھایا اور گہری سانس بھر گئی۔ اب سے پھر ہر قدم اس نے تو ہی آگے بڑھانا تھا۔ اس کے چہرے پر دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تمہاری ہر سزا قبول ہوگی مجھے، لیکن وہ زارا کی آنکھوں میں دیکھتا بولا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، خدارا اس بات سے نکل آؤ کہ مجھے فرشتے سے محبت اب بھی ہے تو کیا نہیں ہے؟ وہ تڑپ کر بولی، کیا ماضی میں جیا جا سکتا ہے؟ وہ ماضی تھا۔ میں نے اسی وقت حقیقت قبول کر لی تھی جب اس نے مجھے چھوڑ کر اذلان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اور تب جب اس نے میرے نام کے آگے بھائی لگا دیا تھا، اور تب جب اس کی آنکھوں میں ویسی ہی تڑپ اذلان کے لیے تھی جیسی میری نگاہوں میں اس کے لیے ہوتی تھی۔ شاید وہ ٹھیک تھی، میں ناراض تھا، غصہ تھا، میرے بھائی نے میری محبت چھین لی، لیکن نہیں، میں نے اپنی محبت پر اپنے کیریئر کو فوقیت دی تھی، اور جب فرشتے کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں ویزا ملتے ہی چلا گیا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ شاید وہ میرا جنون رہی ہے۔ تب بڑا جب میں نے اذلان کو اس کے پر حق جماتے دیکھا، یہ حقیقت جان کر وہ دونوں نکاح میں ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ فرشتے کو پا سکوں، لیکن میں نے دیر کر دی تھی۔ کافی دیر اذلان میرا بھائی اور میری جان سے اسے سنبھال چکا تھا۔ اس کی آتی جاتی سانسوں کا دھیان رکھا۔ میں نے میلوں دور بیٹھے صرف پیسے کمائے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ کچھ کیا جائے، میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا، شاید اسی لیے رب نے تمہیں وسیلہ بنا دیا۔ زارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ اسے سب بتانا چاہتا تھا، آخر تھک گیا تھا سب خود میں رہ کر۔ تم مجھے سے رابطہ کیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر سفر طے کر گیا، فرشتے اذلان سے زارا اکبر تک کا سفر۔ تم مجھے پسند نہیں تھی، شاید ہر پریکٹیکل مرد کو پسند نہیں ہوتا،
کہ ایک عورت سامنے سے خود اسے اپروچ کرے اور اس کے سامنے بچھی چلی جائے۔ وہ بولا تو زارا کو دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، شاید۔ اس کے بعد فرشتے کون تھی مجھے یاد نہیں۔ پھر مجھے یاد تھی تو زارا نامی لڑکی جو روز سم خرید رہی تھی میری وجہ سے، جو اپنی محبت کا کھلے عام اعلان کرتی تھی۔ پھر میں نے ہار تسلیم کی اور تمہاری محبت کو آزمانے کا سوچا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا تمہاری آنکھوں میں میرا عکس بنتا ہے، لیکن تم محبت کی آزمائشوں کو سمجھ نہ پائی، اسی لیے آج دوسرے ہی دن تم نے ہار مان لی۔ وہ مسکرا دیا۔ میں نے ہار وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ساری حقیقتوں کے بعد وہ قابل نہیں تھی کچھ بولنے کے۔ اعظم نے اسے دیکھا اور اس کے نقش کو اسے نقش حفظ کرنے تھے تا عمر کے لیے۔ محبت کیا تھا وہ بھی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ لڑکی اس مقام پر فائز تھی جہاں قیامت تک کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا جھکا اور اس کے لبوں کو چھوتا کہ وہ پیچھے ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ اعظم کی سنجیدگی سے دیکھتی نگاہیں وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمیں پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں لگتا ہے زارا اعظم اظہر تم حق رکھتے ہوئے بھی کسی ڈرامہ یا کسی فلم کی طرح تمہیں وقت دوں گا؟ میں بہت پریکٹیکل سا، عام سا، لیکن بہت الجھا ہوا انسان ہوں، لیکن اس کے لیے بہت عام جو میرے قریب ہے، اور وہ تم سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے میرے؟ اس کمرے میں میرا ماضی آخری بار ڈسکس ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی وضاحت میری طرف سے نہیں ہوگی۔ فرشتے میری بھابھی ہے، میرے دوست ہے، اور اس بارے میں اب ہم کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ وہ اس بارے میں سب بات کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ زارا کے عذاب چھٹکے تو وہ گہری سانس بھر گئی، جیسے بھاری وجود سارا وزن اتارتا پرسکون ہوا۔ اس کا ٹی وی لانچ کا دروازہ ناک ہوا تو زارا باہر نکلنے لگی۔ یہاں آؤ۔ اعظم نے اس کو اپنی طرف سے میں دروازے پر دیکھ لوں وہ بولی تو اعظم نے اسے گھورا۔ تو کیا اب آپ کو مجھے ان آنکھوں سے ڈرائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں اعظم، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ بھی جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اور ایک دم سے، بے شک مت ڈرو، لیکن جب میں یہ دو لفظ بولوں تو تمہیں سب کام چھوڑ کر میرے پاس آنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں عادت ڈالنے کی کوشش کروں گی، لیکن ابھی وہ کہتی باہر دیکھنے چلی گئی تو اعظم نے آدھے کھلے دروازے کو گھورا۔ یہ لڑکی اسے ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ وہ باہر دیکھ کر جو واپس آئی تھی اسے چیزیں دیکھنے لگی، کیونکہ اسے پارلر جانا تھا۔ جب زور سے چکراتے سر کو تھماتے وہ فوراً بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اعظم اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا تھا۔ کیا ہوا زارا؟ بس چکر آ گئے تھے، کچھ نہیں، اور میں ٹھیک ہوں، زارا نے کہا اور نگاہیں اٹھاتے اس کا فکر انداز دیکھا تو آہستہ آہستہ وہ شخص اس سے محبت کر ہی لیتا۔ مجھے پارلر چھوڑ آئیں گے؟ وہ ایک دم اس سے کہنے لگی۔ میرا سر میں درد ہے اور اس لیے تم تو پھر میں نہیں جاتی، کیونکہ میں کسی ڈرائیور کی ذمہ داری نہیں ہوں، اور آج تو کیا مستقبل میں بھی میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں خود سمجھ لیں۔ تم زیادہ نہیں پھیل رہی؟ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں دیکھا میں نے آپ نے، زارا کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن منہ دھو کر آؤ پہلے۔ اعظم نے اس کی برسی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہی تو پہلے فریش ہونے چلی گئی تھی۔ نیچے جاتے وہ سب سے خوش اسلوبی سے ملی تھی اور پلیز ایک گلاس جوس، اس نے ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ فرشتے بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے بھی اذلان چھوڑنے جانا تھا، لیکن وہ بھی اب اعلان میں انتظام دیکھ رہا تھا۔ یہ لو پیو۔ اعظم نے اس کے آگے گلاس کیا تو وہ چونکی اور پھر سب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ گلاس تھاما تھا اور فرشتے کو دیکھا جو آنکھیں دباتی اسے دیکھتی مسکرائی۔ وہ مسکرا دی۔ دونوں بھائیوں تو بیوی کے غلام بنتے جا رہے ہیں، بننے کو تیار ہیں۔ کسی کزن نے شرارت سے کہا تھا، غلام نہیں محبت کہو۔ لڑکیاں میری بیٹیوں جیسی سی نازک سی ہوں تو اتنی کیئر کرنا تو بنتا ہے۔ جواب ان کی ماں کی طرف سے آیا تھا تو فرشتے اور زارا چھنپ گئی، جبکہ سب مسکرا دیے۔ زارا نے گلاس میں ایک گھونٹ چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ پانی پیتی بھی تو آخری گھونٹ چھوڑ دیتی، جس کی وجہ سے اسے کافی ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی۔ اعظم نے اسے گلاس تھامتے وہ باقی کا جوس لاشعوری طور پر پیا اور باہر نکل گیا، جبکہ اس کی باقی کی کزنز نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ زارا کا دل یکدم نیک خواب بننا شروع ہوا تھا۔ جاؤ زارا، وہ بولی تو وہ خدا حافظ کرتی باہر نکل گئی۔ جانے جانا خوش آمدید اس کے گھر میں اور کمرے میں، کیونکہ دل تو آپ بہت سالوں پہلے ہی برجمان ہیں، اذلان اظہر نے کہا۔ وہ کہتا اس کی گردن پر جھکا تو فرشتے دور ہوئی جھجک کر۔ فرشتے اذلان اظہر، اب آپ کو دور نہیں جانا بلکہ پاس آنا ہے جتنا ممکن ہو سکے۔ فرشتے نے اس کو دیکھا اور پھر کمرے کو۔
وہ ایک دم سے ہکلا کے رہ گئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ تعریف کیے بنا رہ نہیں سکی۔ نہیں، تم سے زیادہ خوبصورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں جہاں کیا یہاں جھولا لگا ہے؟ فرشتے نے اس کا ہاتھ پکڑنے پر نم ہتھیلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم بھول گئے ہو نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمارے اگلے اور مستقل ٹھکانے پر لگا دیا ہے، بڑے والا وہ بھی۔ اور تم خوب دل، کیا مطلب؟ ایک دم کیوں؟ ہم یہاں نہیں رہیں گے، میرا سارا بزنس کینیڈا ہے اور ہم وہیں رہیں گے، وہ بولا۔ تو فرشتے نے سر ہلایا۔ میں چینج کر لوں؟ وہ جھجکتے بولی، نہ جانے کیوں، لیکن اس کے گالوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ایک دم گھبرائی ہوئی۔ کیوں میرے لیے تیار ہوئی ہو؟ مجھے دیکھنے تو دو، اذلان نے کہتے جھٹکے سے اسے پاس کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ تھک گئی ہوں نا، اس لیے۔ فرشتے نے سر ہلایا تو وہ اذلان نظر اس سے۔ کیا مجھے معافی مل گئی ہے؟ وہ نہیں، ابھی تو نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی نہیں معافی، فرشتے نے اذلان سے کہا تو وہ اسے اذلان نے گھورا۔ میرے بھی حساب کافی تھے تمہاری طرف، لیکن اس روب کے بعد کسی اور دن ڈال دیے ہیں، تم بھی کسی اور دن ڈال دو۔ اور اس کے بال کھولتا ہوا بولا، نہیں، ابھی نہیں، آج ابھی بس یہی۔ اچھا تو چلو سزا دے لو۔ کس چیز کی سزا دو گی؟ وہ دھیان سے اس کے بالوں سے ایک ایک کر کے پن نکال رہا تھا۔ بہت سی باتیں ہیں مجھے سخت ہاتھوں سے ٹریٹ کرنے کی، وہ واضح نہیں بولی تو، لیکن اذلان جانتا تھا کہ وہ اس منظر کا حوالہ دے رہی ہے جب وہ اسے غصے سے بہت ہرٹ کر گیا تھا۔ اچھا، اور مجھے انجان شخص بن کر تنگ کرنے کی، اس کا بدلہ تم میری بات نہ مان کر اپنے دوست بنا کر وہ ڈرگز ہاتھ میں پکڑ کر لے جا چکی ہو۔ آگے بولو۔ اور اس کے علاوہ اور کیا رہ گیا تھا؟ وہ سما کر آگے کھڑا ہوا، بال سارے کھل کر اس کے کندھوں پر پڑے تھے اور وہ ایک دم بہت حسین لگنے لگی تھی۔ اذلان نے جھکتے ہی اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر باندھے تھے، جیسے یقین دہائی ہو کہ اگلے لمحے وہ نیچے گر جائے۔ وہ اپنے تشنہ لب اس کے لبوں سے جوڑتے اپنی تشنگی مٹانے لگا اور اس کے لمس میں نرمی کے بعد شدت بڑھتی گئی تو وہ فرشتے لڑکھڑا گئی اور اس کے بازوؤں کے حصار کے سہارے کھڑی تھی۔ وہ پیچھے ہوا تو فرشتے نے اسے گھوڑا۔ آئی ہیٹ یو، نفرت اور محبت تم نے دونوں مجھ سے ہی کرنی ہے جانے جانا۔ کیا تم مجھے ریڈ لپسٹک لگا کر دکھاؤ گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس کا حال بھی تم نے یہی، وہ کہتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اچھا، پہچانتی ہو مجھے؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تو اذلان نے اس کی گود میں سر رکھا۔ اب بتاؤ کیا سزا ہے میری؟ آپ نے بہت برا کیا اذلان، آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا۔ میں معافی چاہتا ہوں یار، کتنی بار معافی مانگوں؟ مجھے اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے تھا، میں بس تم سے دور رہا اس لیے رہا ہوں۔ فرشتے اذلان کے وہاں دور بیٹھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی غصے پر قابو پانے کے لیے کتنے سیشنز لیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کبھی تمہیں ہرٹ کروں۔ خود کو تم سے دور رکھ کر ہی خود کو سزا دی ہے۔ تم نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم میری بیوی ہو؟ اذلان نظر کی۔ آئی ایم سوری، فرشتے نے اس کے بالوں میں ہاتھ رکھتے کہا۔ میں بہت ڈر گئی تھی نا، ماما بابا کے بعد وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی تھی اذلان۔ میرے اتنے علاج کے بعد وہ اکثر وہ دن میرے سامنے آ ٹھہرتا ہے جب میں بے بس تھی۔ وہ شخص میرے بے حد قریب، وہ رک گئی جیسے حلق میں اٹکے آنسوؤں کو باہر نہ آنے دیا۔ اور اس کے والدین کے بعد اس کی نانی نے سنبھالا تھا، وہ بھی ان کا بہت دھیان رکھتی تھی، لیکن فرشتے کی تعلیم بھی ضروری تھی اور اسے باہر کسی ٹیوشن نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے گھر پر ہی ٹیوٹر لگا دیا تھا۔ غلطی صرف یہ ہوئی تھی کہ وہ مرد ذات تھا، کہنے کو تو وہ دیکھا والا لڑکا تھا، وہ خود بھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے خود ہی پیسے جمع کر کے فیس ادا کرتا تھا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ انہوں نے اسے رکھ لیا تھا، لیکن اس نے اپنی گری ہوئی ذہنیت کا ثبوت دیتے فرشتے کو استعمال کرنا چاہا تھا، جو اس وقت بچی 9ویں جماعت میں ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا جیسے اس شخص نے نفس کی باتوں میں آتے ہی ہاتھ لگایا تھا اور ان ہاتھوں کے لفظ سالوں باہر نہ آ پائی تھی، اور اس کی دادی ڈرائیور کے ساتھ اپنی دعا لینے گئی ہوئی تھی، اور اس دن بارش کی وجہ سے اذلان اور اعظم دونوں ہی نہیں آئے تھے کھیلنے، نہیں تو وہ روز آیا کرتے تھے۔ اور اس کی دادی نے فرشتے کو کام والی کے ساتھ چھوڑا اور اس لڑکی کو فون پر اطلاع دی کہ وہ آج بارش ہے تو نہ آئے۔ کام والی کو گھر سے فون آیا تھا اور اس کا بچہ چھت سے گر پڑا تھا اور وہ فرشتے کو بتا نکلی تھی۔ فرشتے اپنے لیے فرائض بنا رہی تھی، جب دروازہ بجا وہ کھولنے گئی تو اس کا وہیں ٹیچر تھا۔ سر آج تو چھٹی ہے، کیا دادی جان نے آپ کو بتایا نہیں؟ نہیں، وہ گہری نگاہ اس پر ڈالتا بولا۔ او تو اب آپ کر لیں چھٹی، کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ کیوں، کہاں گئے ہیں سب؟ وہ خود ہی اندر آتا پوچھنے لگا تو فرشتے نے اسے سب بتا دیا۔ آج رہنے دیں پلیز،
سر چھٹی دے دیں۔ فرشتے نے اسے دیکھتے ہی کہا اچھا نہیں پڑھاتا، چلو مجھے اپنا کمرہ دکھاؤ۔ وہ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد بولا تو فرشتے اسے اپنا کمرہ دکھانے لے گی، لیکن وہ دروازہ بند کرتا اس کی طرف مڑا تھا اور فرشتے ایک دم گھبرا گئی۔ فرشتے سر جی سر یہ کیا؟ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ قریب آ کر بات سنو، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ فرشتے اس کے پاس آئی لو یو۔ وہ لڑکا اس کا ہاتھ تھامتا بولا تو فرشتے نے تیزی سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور وہاں سے نکلنا چاہا۔ وہ گھبرا گئی، اتنی تو بچی نہیں تھی کہ اس شخص کی پل میں بدلتی نگاہیں نہ سمجھ پاتی، لیکن وہ اسے پکڑتا اپنی طرف کھینچتا اس پر جھکا کہ فرشتوں نے اس پر تھپڑوں کی بارش کرتے اس سے دور ہونا چاہا۔ کچھ نہیں کروں گا، پیار کروں گا صرف۔ وہ اسے قابو کرنا چاہتا تھا۔ ہٹو، میں اعظم اور اذلان کو بتاؤں گی، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہٹو۔ وہ مسلسل اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گرتا، اس کی دادی نے دروازہ کھولتے ہی ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈرائیور نے بھی فوری قابو کیا تھا اسے مارتے ہی وہ بھاگ کر فرشتے کے پاس گئی جو بکھرے بالوں اور خلیے کے ساتھ دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں میچتے وہ قیامت خیز منظر دیکھا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ کسی لڑکے پر بھروسہ کر کے انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ مرد ذات پر شاید بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں، اور ان کا دل چاہا کہ دنیا کو چیخ چیخ کر بتائیں کہ ان کی جان سے پیاری اولاد کی حالت، لیکن نہیں، فرشتے کو کسی صورت نہیں کھو سکتی تھی۔ خاور عثمانی ناشتہ کر رہے تھے جب دروازہ بجا۔ کونین یونیورسٹی جا چکے تھے، آج وہ لیٹ اٹھے تھے اور طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے جو چہرہ نظر آیا انہیں حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ ایک دم حیران ہوئے۔ خاور عثمانی نے اسے دیکھا لیکن اس کے چہرے پر دروازہ بند نہ کر پائے، اسی لیے دروازہ کھولتے ہی خود ہی اندر چلے گئے تو وہ بھی اندر داخل ہوا اور گیٹ بند کرتا اندر چلا گیا۔ اور ان کے پیچھے کیوں آئے ہو؟ ناشتے کا نہیں پوچھیں گے؟ بیٹھو، کیا بات ہے؟ شیان عثمانی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا اور اس کی بدتمیزی اور اخلاق سے گرنے کے بعد وہ اس سے کیسے پیش آ رہے تھے اسے دھتکارا نہیں تھا انہیں۔ کونین کہاں ہے؟ وہ ایک دم سے پوچھنے لگا۔ میں تمہیں کل سے سمجھا چکا ہوں برخودار، اگر میری بیٹی کے متعلق بات کرنی ہے تو جا سکتے ہو، اور اس کے علاوہ نہیں۔ آج میں اپنے چچا کے گھر آیا ہوں اور آج وہ بولا تو خاور عثمانی چونکے لیکن پھر سے سر جھکاتے اپنی پلیٹ پر جھک گئے۔ وہ ایک دم سے حیران ہوا کہ اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالتے اس کے آگے رکھا جو خاموشی سے کھانے لگا۔ اور ان سے بات کر کیا چاہتے ہو؟ ناشتے کے بعد وہ صوفے پر جا بیٹھے تو وہ بھی وہیں آ گیا۔ اپنے چچا جان کے پاس نہیں آ سکتا کیا؟ آج کیسے یاد آ گئی آپ کو میری؟ وہ حیرت سے بولے۔ بس میں جان گیا ہوں کہ اس عورت کی اصلیت جس نے سالوں آپ کو اذیت پہنچائی، میرا بچپنا، میری جوانی مسخ کر دی۔ اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا لیکن وہ خاموش رہے۔ میں ہمیشہ انہیں کہتا رہا آپ میرے فیورٹ ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی رہیں کہ آپ دھوکے باز ہیں۔ بچپن میں سمجھ نہیں سکا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ مجھے آپ کے خلاف کرتی رہی، مجھے بتاتی رہی کہ آپ نے انہیں دھوکہ دیا ہے، ان سے شادی کے وعدے کر کے، ان سے مراسم بڑھا کر کسی اور سے شادی کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کیسے کردار کے مالک ہیں، آپ کیسے ان سے ملتے رہے۔ اور خاور عثمانی مطمئن سے بولے تو وہ سر اٹھاتا انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ نہیں، پہلے آیا کرتا تھا، اب تو سالوں بیت گئے ہیں۔ جو لوگ دماغی طور پر پاگل ہو چکے ہوں، کیا ان کا علاج محض باتوں سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس لیے کبھی میں نے اس عورت کو جواب نہیں دیا۔ آپ نے ان کو غلط ثابت کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان سب میں تمہاری ماں بھی تھی۔ اگر یہ سب کھول دیتا تو میری وجہ سے ایک اور رشتہ ٹوٹ جاتا۔ جو اپنوں میں نے بھروسہ نہیں کیا تو میں سب چھوڑ آیا۔ کم از کم جس کے ساتھ آیا تھا اس نے مجھے خالی ہاتھ قبول تو کیا تھا، میرے دکھ سکھ کے ساتھی تو رہی تھی، مجھے ایک خوبصورت تحفہ تو دیا تھا، کونین کی صورت۔ شہزیب بھائی مجھ سے رابطے میں رہے تھے، آپ کا اور کونین کا نکاح بھی انہوں نے کروا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کونین ان کی بیٹی ہے، لیکن اس عورت کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا۔ تہذیب عثمانی کو ایک روز شہزیب نے یہ شاید بتا دیا تھا کہ وہ مجھ سے ملتا ہے اور اس کا نکاح بھی۔ اس کے بعد جو ہوا سب جانتے ہیں۔ شہزیب عثمانی کبھی مجھ سے نہیں ملے اور ان کی آنکھیں بھیگی جیسے آج بھی ان دنوں کو جی رہے ہوں۔ شیان نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں اندازہ میں کب اس خود ساختہ نفرت میں بہتا چلا گیا، اور بچپن کی آپ ہر غلطی معاف میرے بچپن، لیکن کیا ہوش سنبھالنے کے بعد آپ کو خبر نہیں ہوئی کہ آپ نے کبھی نہیں جانا چاہا کہ آپ کی منحوسہ کون ہے، کہاں ہے؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں جان گیا تھا، لیکن بہت سالوں بعد جب میں نے نیا بزنس شروع کیا تھا۔ بابا کی الماری سے کاغذات نکالے تو اس میں ملا اپنا نکاح نامہ دیکھا تو میں کئی لمحے سن رہ گیا، بے حس و حرکت سا۔ میں کسی سن پہ
نازک سے منسوب ہوں، میں نہیں جانتا تھا اور نہ کسی نے مجھے بتایا تھا، اور پھر میں نے خالہ سے بات کی اور انہوں نے مزید آپ کے خلاف میرے دماغ میں زہر بننا شروع کر دیا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، اور کونین خاور خاموشی کو عثمان کو ڈھونڈنے کی